اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التعبیر، حدیث نمبر 6993، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں زہری نے، کہا مجھ سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو کسی دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ جب آن سسم کو کوئی شخص آپ کی صورت میں دیکھے۔ حدیث نمبر 6994، اردو ترجمہ۔ ہم سے معلا بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ثابت بنانی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک جز ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 6995، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی جعفر نے کہا مجھ کو حضرت ابو سلمہ نے خبر دی، اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے، پس جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف کروٹ لے کر 3 مرتبہ تھو کرے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا، اور شیطان کبھی میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ حدیث نمبر 6996، اردو ترجمہ۔ ہم سے خالد بن خلی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے زبیدی نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس روایت کے مطابق یونس نے اور زہری کے بھتیجے نے کیے۔ حدیث نمبر 6997، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن الہاد نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان مجھ جیسا نہیں بن سکتا۔ حدیث نمبر 6998، اردو ترجمہ۔ رات کے خواب کا بیان۔ اس حدیث کو سمرہ نے روایت کیا ہے۔ ہم سے احمد بن مقدام الاجلی نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبد الرحمن اطفادی نے بیان کیا، ان سے ایوب نے بیان کیا، ان سے محمد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مفاتیح الکم دیے گئے ہیں اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور گزشتہ رات میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے سامنے انہیں رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تم ان خزانوں کی کنجیوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہو، یا نکال رہے ہو، یا لوٹ رہے ہو۔ حدیث نمبر 6999، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھایا گیا
میں نے ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا۔ وہ گندمی رنگ کے کسی سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھے۔ ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جو تم دیکھ سکے ہوگے۔ انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور پانی ان سے ٹپک رہا تھا، اور وہ دو آدمیوں کے سہارے، یا یہ فرمایا کہ دو آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک کھنکھریا گھنگرالے بال والے آدمی کو دیکھا، جس کی ایک آنکھ کانی تھی اور انگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ حدیث نمبر 7000۔ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے واقعہ بیان کیا، اور اس روایت کی مطابقت سلیمان بن کثیر زہری کے بھتیجے اور سفیان بن حسین نے زہری سے کی۔ ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور زبیدی نے زہری سے بیان کیا۔ ان سے عبید اللہ نے، اور ان سے ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شعیب اور اسحاق بن یحییٰ نے زہری سے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے، اور معمر نے اسے متصلاً نہیں بیان کیا، لیکن بعد میں متصلاً بیان کرنے لگے۔ حدیث نمبر 7001۔ دن کے خواب کا بیان۔ اور ابن عون نے ابن سیرین سے نقل کیا کہ دن کے خواب بھی رات کے خواب کی طرح ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔ ایک دن آپ ان کے یہاں گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے کھانے کی چیز پیش کی اور آپ کا سر جھاڑنے لگیں۔ اس عرصے میں آنس صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حدیث نمبر 7002۔ اردو ترجمہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے پیش کیے گئے۔ اس دریا کی پشت پر وہ اس طرح سوار ہے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں۔ اسحاق کو شک تھا حدیث کے الفاظ ملوکہ علی الاسرہ تھے یا مثل الملوک علی الاسرہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، پھر آپ نے سر مبارک رکھا اور سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے پیش کیے گئے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سے دعا کر دیں کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے لوگوں میں ہوگی۔ چنانچہ ام حرام رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سمندری سفر پر گئیں، اور جب سمندر سے باہر آئیں تو سواری سے گر کر شہید ہو گئیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التعبیر کی حدیث نمبر
6993 سے 7002 تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب